انسان دوست، اگر تم حوصلہ مجتمع رکھ سکو جب ارد گرد سب حوصلہ کھو رہے ہوں اور تم کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں، اگر تم خود پہ بھروسہ کر سکو جب سب تم پہ شک کریں مگر ان کو شک کی اجازت بھی دو، اگر تم انتظار کر سکو اور انتظار سے تھکو نہیں، یا تم سے جھوٹ بولا جائے مگر تم نہ بولو، یا تم سے نفرت کی جائے مگر تم نفرت کو راستہ نہ دو، اور پھر بھی نہ تم بہت اچھے لگو نہ بہت عقل مند، اگر تم خواب دیکھ سکو اور خوابوں کو اپنا آقا نہ بناؤ، اگر تم سوچ سکو مگر سوچوں کو اپنا مقصد نہ بناؤ، اگر تم فتح اور تباہی دونوں سے مل سکو اور ان دونوں دھوکے بازوں سے ایک جیسا سلوک کر سکو، اگر تم اپنے بارے بولا گیا سچ سننے کی ہمت کر سکو جسے نادانوں کو بہکانے کے لیے توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے، یا جن چیزوں کو تم نے اپنی زندگی دے ڈالی ان کو ٹوٹا ہوا دیکھ سکو اور پھر جھک کر ان کو گھسے پٹے اوزاروں سے دوبارہ تعمیر کر سکو، اگر تم ہجوم سے بات کرو اور اپنے اندر کی اچھائی بھی برقرار رکھو، یا بادشاہوں کے ساتھ چلو اور اپنا عام ہونے کا احساس بھی نہ کھو سکو، اگر نہ دشمن نہ دوست تم کو دکھ دے سکیں، اگر تم بے رحم منٹ کو بھر سکو 60 سیکنڈ جتنے فاصلے کی دوڑ سے، تب ہاں تب تمہاری ہوگی یہ زمین اور جو اس میں ہے، اور سب سے بڑھ کر تب تم بنو گے ایک انسان میرے بچے، کپلنگ کی نظم اگر تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے ہو، گھر آ کر سعدی نے سب سے پہلے حنین کے کمرے میں جھانکا، پھر یاد آیا وہ اس وقت ٹیوشن اکیڈمی گئی ہوتی ہے، وہ اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرتا رہا۔ جب مغرب کے قریب لاؤنج سے باتوں اور ٹی وی کی آوازیں بلند ہوئیں تو وہ باہر آیا۔ حنین بیگ صوفے پر رکھ کر یعنی پھینک کر کچن میں گھس گئی تھی، وہ چوکھٹ پہ جا کھڑا ہوا۔ ایک بری خبر ہے، مسکراہٹ دبائے بات کا آغاز کیا، وہ فریج سے کھانا نکالنے میں مصروف تھی، مصروف ہی رہی۔ میں نے آج نوشرواں کے گھر تمہاری گیم کے ہائی اسکوررز کی فہرست دیکھی، معذرت کے ساتھ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اب آپ پہلے نمبر پہ نہیں ہیں۔ ڈنر خراب نہ کرو بھائی، مجھے پتا ہے میں ہی ٹاپ پہ ہوں۔ وہ خفگی سے اسے دیکھ کر پلیٹ لیے لاؤنج میں چلی آئی، کمپیوٹر چیئر کھینچی، بٹن دبایا، ساتھ ہی لقمہ توڑا۔ آخری دفعہ کب چیک کیا تم نے؟ وہ بھی ساتھ آ کھڑا ہوا۔ پرسوں، آپ کو پتا ہے میں 2 دن ٹیسٹ کی تیاری میں رہی، اس لیے کھول نہیں سکی، تو آپ مجھے بنا رہے ہیں۔ ایک ہاتھ سے کھاتے دوسرے سے ماؤس چلاتے وہ ای میل کھول رہی تھی، پھر لبوں پہ مسکراہٹ آئی، انگلی سے اینک پیچھے کی۔ کاردار صاحب کی ای میل آئی ہے۔ سعدی نے بھی آگے ہو کر پڑھا۔ حنین نے ان کو 4-5 روز قبل موویز کی ایک فہرست بھیجی تھی جو ان کو دیکھنی چاہیے، جس کے جواب میں انہوں نے تھینکس لکھ کر بھیجا تھا، ساتھ ایک اسمائل بھی تھی۔ حنین مسکرا کر اپنی گیم والی سائٹ کھولنے لگی، پھر سب سے پہلے فہرست سامنے لائی، اپنا نام ڈھونڈا، مسکراہٹ غائب ہوئی، وہ پلیٹ رکھ کے آگے ہوئی، وہ دوسرے نمبر پہ تھی اور پہلے پہ کوئی اور تھا۔ یہ کون ہے اور اس نے کب؟ وہ حیران اور ذرا غصے میں اس کی پروفائل کھول کر دیکھنے لگی۔ مونس اور تعلق امریکہ سے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اینڈز ایور آفٹر، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بمشکل مسکراہٹ روکے سعدی نے شانے اچکا دیے۔ حنین اب نچلا لب دبائے بے چینی سے ادھر ادھر صفحے کھول رہی تھی۔ وہ بہت محظوظ ہو رہا تھا، بہنوں کو تنگ کرنے سے زیادہ لطف بھی ہوتا ہے کسی چیز میں بھلا؟ آخر اس نے جیلی والا راؤنڈ کیسے پار کیا اور ایک دم سے ٹاپ پہ کیسے آ گئی؟ سعدی اسے تنگ کر چکا تھا، سو مسکرا کر کچن میں امی کے پاس چلا گیا۔ وہ اب بھی ویسے ہی لب کاٹ رہی تھی، پھر کچھ دیر سوچتی رہی اور اس کو پیغام بھیجا، کھانا وانا سب بھول گیا، ہائے ہیلو۔ اگلے ہی منٹ جواب آیا۔ حنین کی بورڈ پہ انگلیاں رکھے اسکرین کو دیکھتی ٹائپ کر رہی تھی۔ آپ نے جیلی والا راؤنڈ کیسے پار کیا؟ ذرا توقف سے جواب چمکا۔ نارملی ہم بات کا آغاز حال احوال پوچھنے سے کرتے ہیں۔ میں نارمل نہیں ہوں، میں حنین ہوں، اب بتاؤ
تم نے وہ راؤنڈ کیسے پار کیا؟ محنت کی، بار بار کوشش اور ہو گیا۔ تو تم حنین ہو پاکستان سے؟ ہاں، اور تم کون ہو امریکہ سے؟ وہ ابھی بھی متعصب نظروں سے انداز سے خفگی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں پہلے مسکراتا ہوا نشان ابھرا اور پھر پیغام: میں علیشا، ورجینیا سے، اور میرے آباء و اجداد فرانسیسی ہیں، فرینچ امریکن۔ حنین نے مشکوک نظروں سے اسکرین کو گھورا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم وہی ہو جو تم کہہ رہی ہو؟ اوکے، میں کیمرہ آن کر دیتی ہوں۔ مجھے اس ہائی اسکورر سے بات کر کے اچھا لگے گا جس کا ریکارڈ میں نے توڑا ہے۔ اور اس نے کیمرہ چیٹ آن بھی کر دی۔ حنین کے لیے اتنی جلدی یہ غیر متوقع تھا۔ پھر بھی اس نے کانوں پہ ہیڈ فون چڑھا لیے، اپنا کیمرہ مگر آن نہیں کیا، ورنہ امی نے کچن سے جوتا پھینکنا تھا۔ کانوں میں خوبصورت سی آواز گونجی: کیا تم مجھے دیکھ سکتی ہو؟ اسکرین پہ چوکھٹا بنا تھا جس میں ایک چھوٹا سا بیڈ روم نظر آ رہا تھا۔ علیشا کی پشت پہ دیوار پہ شیشہ تھا جو کمپیوٹر ٹیبل کا عکس دکھاتا تھا۔ وہ واقعی امریکی لڑکی تھی، 17-18 برس کی، بال سیاہ تھے، شولڈر کٹ، بہت گوری، بڑی بڑی آنکھیں، کسی ہلکے رنگ کی، اور بہت پیاری مسکراہٹ۔ اسکرین پہ اس نے ہاتھ ہلایا، وہ بھی اتنا مسکرا کر کے حنین کے ناراض اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ذرا پرجوش سی ہو کر آگے ہوئی، بات کرنے لگی: تو تم فرینچ امریکن ہو؟ ہاں، مگر میں خود کو امریکن کہلوانا زیادہ پسند کرتی ہوں۔ وہ پھر ہنسی، اسے ہنسنے کی عادت تھی۔ لیکن تم اپنے نام سے کیوں نہیں آتی، اور تمہارے اس نک نیم کا کیا مطلب ہوا؟ او وہ، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے جھک کر دراز سے کچھ نکالا۔ وہ تو ایک عبارت ہے جو میری کی چین پہ لکھی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی سیاہ پتھر والی کی چین لہرائی اور وہیں میز پہ رکھ دی۔ مجھے خود بھی اس کا مفہوم نہیں پتا۔ اچھا، وہ جیلی والا راؤنڈ؟ حنین کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ ایک دو ٹپس بتا سکتی ہوں میں۔ علیشا دائیں ہتھیلی پہ ٹھوڑی گرائے آگے ہو کر بیٹھی بولنے لگی۔ حنین بہت غور سے سن رہی تھی۔ جب سعدی وہاں سے گزر کر کمرے میں جانے لگا، اسکرین دیکھ کر رستے میں رکا، اشارے سے پوچھا کہ کون ہے۔ حنین نے مائک پہ ہاتھ رکھ کر بتایا: میری نئی دوست، اور فوراً دوبارہ وہیں متوجہ ہو گئی۔ وہ ابرو اچکا کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو سعدی چونکا اور ادھر ادھر اجنبی نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ 7 سال گزر چکے تھے اور سب کچھ بدل چکا تھا۔ تکان سے سر جھٹک کر اس نے فون اٹھایا، جو ابھی تک ہاشم کی کال کے بعد سے گرم تھا۔ جی، میں آپ کو بھیجتا ہوں، آفس میں سے کسی کی کال تھی، وہ سر ہلا کر کہتا لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھ رہا تھا جہاں اس نے غلط کمانڈ دے کر اپنے ڈیٹا کو کرپٹ کر دیا تھا۔ اب دوبارہ سے ہاشم کی فائلز وہ کیسے لے گا؟ اف! اس نے فون رکھ کر سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ذہن خالی خالی سا تھا۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوک دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ بینکویٹ ہال میں اندھیری شام اس پل خوب روشن تھی۔ موسیقی، کہکہے، رنگ، اسٹیج پہ دلہا دلہن کے ساتھ رش لگا تھا۔ تصویریں اتروائی جا رہی تھیں، گروپ فوٹوز، ہیپی اینڈنگز، فیری ٹیلز۔ دوسری جانب کھانا کھل چکا تھا۔ بوفے سٹینڈ کی طرف جانے والوں میں حنین اور سیم بھی تھے۔ حنین ہلکی گلابی لمبی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی، اور سیم کا کرتا شلوار تھا۔ وہ قد میں حنا کے کان تک آتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے وہ ذرا آگے نکلنے لگا تو بہن نے کوہنی سے پکڑ کر قریب کیا اور تفتیشی انداز میں گھورا: موٹے آلو؟ 1 منٹ، شادی میں کھانے کے 3 اصول یاد ہیں نا؟ بالکل۔ وہ مڑا اور اس کو دیکھتے ہوئے انگلیوں پہ گنوانے لگا۔ پہلا اصول: وہ چیزیں نہیں کھانی جو صرف معدہ بھرتی ہیں، جیسے چاول، روٹی اور سلاد۔ دوسرا، جو عام طور پہ کھاتے رہتے ہیں، جیسے مرغی اور بیف، ان پہ زیادہ قیمتی گوشت کو ترجیح دینی ہے، جیسے مٹن اور پرانس۔ تیسرا اور آخری اصول: یہ سب اپنا آخری کھانا سمجھ کر کھانا ہے۔ درست۔ اس نے روب سے سر کو خم دیا اور پھر دونوں ساتھ ساتھ آگے آئے، پلیٹیں اٹھائیں، تنقیدی نگاہ سے دور تک بفے ڈشز کا جائزہ لیا۔ پھر باربیکیو کو دیکھ کر حنین کی آنکھیں چمکی۔ دونوں پر اعتماد چال چلتے اس طرف آئے۔ زمر بھی وہیں کھڑی تھی۔
نفاست سے پلیٹ میں ذرا سا کھانا ڈالتی۔ آج بھی سیاہ رنگ پہنا تھا، گھنگریالے بال بھی ویسے ہی آدھے بندھے تھے۔ حنین اسے نظر انداز کر کے اپنی پلیٹ بھرنے لگی۔ زمر نے سر اٹھایا تو وہ ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لوگ اکٹھے ہی آئے تھے اور تب سے دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ زمر ذرا مڑی اور میز پہ رکھے میونیز کے بھرے پیالوں میں سے ایک اٹھا کر حنین کی طرف بڑھایا۔ حنین نے یوں ظاہر کیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ کھانا ڈال کر اس میز کی طرف آئی، ایک اور پیالہ اٹھایا اور دوسری طرف مڑ گئی۔ زمر کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، پیالہ ہاتھ میں رہ گیا۔ پھپھو، یہ میں لے لوں؟ سیم نے جلدی سے اس کو شرمندگی سے بچایا۔ حنین نے سن لیا تھا مگر سنجیدگی سے پلیٹ میں گریوی ڈالتی رہی۔ چمچ رکھا تو ایک مہندی والے ہاتھ نے اسے اٹھا لیا۔ بے اختیار اس کی نگاہیں اٹھیں۔ وہ کرن تھی، کامدار لباس، زیور، میک اپ، ذرا بھری بھری سی، ہنستی مسکراتی۔ ساتھ میں اس کی کوئی کزن بھی تھی، وہ اس سے بات کرتے ہوئے کھانا ڈال رہی تھی۔ حنین کی نگاہ مزید پیچھے گئی۔ قریب ہی ایک میز پہ اس کی ساس تھی، نوکرانی تھی، دو جڑواں بچے تھے جن کو ہر کوئی رک رک کر جھک جھک کر پیار کر رہا تھا۔ حنین نے بے اختیار مڑ کر زمر کو دیکھا، وہ دیکھ چکی تھی اور اب سنجیدگی سے رخ موڑ گئی تھی۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کسی کے پاس وہ دیکھنا جو آپ سے چھینا گیا ہو۔ حنین پیچھے مڑی کہ پھپھو کے ہاتھ سے میونیز کا پیالہ تھام لے مگر وہ اب سیم کے پاس تھا۔ اب دیر ہو چکی تھی۔ حماد، اس نے نام کی پکار پڑتی سنی تو ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اپنی ماں کی میز پہ چھپ کر کسی سے مل رہا تھا۔ گلاسز لگائے ہوئے، اچھی شکل کا تھا مگر اس وقت وہ اسے زہر لگ رہا تھا۔ ذرا دبے دبے غصے سے وہ کھانا نکال کر زمر کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ امی اور بھائی دور کسی ٹیبل پہ تھے مگر وہ تینوں یہیں کھڑے رہے۔ یہ کرلی بالوں والی پروسیکیوٹر تھی نا حماد بھائی کی ایکس فیونسی؟ کرن کی کزن نے اونچی سی سرگوشی کی۔ ان دونوں کی طرف ان کی پشت تھی مگر آواز کا راستہ کون روک سکا ہے بھلا؟ کرن نے ترچھی ہو کر دیکھا اور پھر شانے اچکا کر کھانا نکالتے ہوئے بولی، تھی نہیں، وہ اب بھی پروسیکیوٹر ہے، کیریئر ویمن یو نو۔ تو اس کی شادی نہیں ہوئی؟ سچ؟ گردے ضائع ہو گئے تھے نا؟ گردے کا کیا ہے، وہ تو مل گیا تھا۔ کوئی فرینچ عورت کسی آوارہ بھٹکتی روح کی طرح اچانک سے آئی اور گردہ دے گئی۔ سو فلمی ہے نا؟ حنین کا رنگ سفید پڑا، پلیٹ پہ جمے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی۔ گردے کا بہانہ ہے۔ جو عورتیں کیریئر کے پیچھے پڑ جاتی ہیں پھر ان کے گھر کہاں بستے ہیں۔ اسی لیے ہمارے دین میں بھی گھر اور خاندان کی کتنی اہمیت ہے۔ بے نیازی سے لٹ پیچھے کرتے کرن کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ آس پاس کے چند ایک لوگ تو سن ہی چکے تھے۔ حنین نے کہ نکھیوں سے زمر کو دیکھا۔ وہ کانٹے میں مچھلی کا ٹکڑا پھنساتی سنجیدہ سپاٹ نظر آ رہی تھی۔ کیا کہہ سکتے ہیں، دہشت گردی اتنی بڑھ گئی ہے یار، انسان کو خود سمجھ ہوتی ہے ساری۔ اب کس نے کہا ہے کہ عورتیں قتل کے کیسز میں پڑیں؟ اسی لیے ہمارے دین میں یہاں سب کا اپنا اللہ اور اپنا دین تھا۔ ہیلو کرن، کسی نے کرن کو مخاطب کیا تو اس کی مسلسل چلتی زبان رکی۔ زمر اب کسی دوسرے سٹینڈ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ آواز پہ لمحے بھر کو رکی، پھر چلتی گئی اور حنین کی تو ساری دنیا ہی اس آواز پہ رک جاتی تھی۔ وہ جو ذرا ترچھی ہوئی تھی پوری پیچھے مڑ گئی اور مڑی تو کرن بھی تھی، بہت خوشگوار حیرت سے۔ ارے ہاشم، آپ؟ وہ ایک ہاتھ میں کانٹا اور ایک میں پلیٹ لیے مسکراتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ بنا ٹائی کے شرٹ، اوپر گرے کوٹ، مسکراتے ہوئے کرن کے رسمی کلمات کا جواب دیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ آئے۔ کیا آپ کی ممی بھی آئی ہیں؟ اس نے ہاشم کے عقب میں دور مجمع میں تلاشنا چاہا۔ وہ ان کی کمپنی کے ایک عہدیدار کی بیٹی تھی اور وہ لوگ اس کے باس تھے۔ چند لمحے کی پہلے کی رونت تمکنت سب غائب ہو گیا۔ ہوش ہلا کی اود کر آئی۔ کیسی ہو تم؟ اور یہ تمہاری آنکھوں کے نیچے اتنے ہلکے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا مگر لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ کرن کے ہاتھ نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو چھوا۔ اپنی صحت کا خیال رکھا کرو کرن، کیونکہ اگر کسی کا ریکارڈ ہو خرابی صحت کی بنا پہ کسی عورت کو چھوڑ دینے کا، تو میں سوچتا ہوں اگر موجودہ عورت کی کبھی ٹانگ بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تو اس کا کیا ہوگا؟ ہیلو حنین، وہ کہہ کر حنین کو مخاطب کرتا آگے بڑھایا۔ کرن بالکل ہکا بکا سی کھڑی تھی مگر حنین اب اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے لب مسکرانے لگے تھے۔
तने आसाब ढीले पड़ गए। सर के खम से जवाब देती वो वहां से जरा दूर हटी। ऐसे कि हाशिम भी साथ ही चलता आया। किरण कुड़ कर रह गई। जुमर दूर टेबल पे सेम सादी और नुदरत के साथ जा बैठी थी। ये करने की कहते हुए हनीन ने दूर जुमर को देखा। क्या जरूरत थी? मैंने जुमर के लिए नहीं किया और तुम्हें ये मालूम है। वो अपने मखसूस अंदाज में शाने जरा उचका कर प्लेट में चावल डाल रहा था। आप बस इतना सा लेंगे? उसने पहले हाशिम की प्लेट को देखा, फिर अपनी। इसमें भी बहुत कैलोरीज हैं, जिसका मतलब है एक्स्ट्रा वर्कआउट। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, समझा करो। हनीन हंसकर सर झटकती कबाब उठाने लगी। हाशिम ने कांटे में फंसा टुकड़ा मुंह में रखती मुस्कुराती नजरों से उसे देखा। मेरे हल्का अहबाब में कोई दूसरी हनीन नहीं है, मैंने झूठ बोला था। वो चौंक कर उसे देखने लगी। यानी आपने वाकई मुझे नहीं पहचाना था? हाँ, क्योंकि जिस हनीन को मैं जानता था, वो इतनी घबराई हुई परेशान सी नहीं होती थी। तुम्हें क्या हो गया है कुछ अरसे से? वो बिल्कुल ठहर गई। क्या वो वाकई इतना बदल गई थी कि हाशिम तक ने महसूस कर लिया? मैं तो वैसी ही हूँ, और आपसे तो अब तकरीबात में ही मुलाकात होती है। एफल टावर। आपको क्या पता मैं कैसी हूँ? वो संभल कर मुस्कुरा दी, मगर हाशिम ने गर्दन दाएं से बाएं हिलाई। और तुम चाहती हो कि मैं इस वजाहत पे यकीन कर लूं? ओके, कर लिया। हनीन जरा सर झुकाकर खाने लगी। दफतन किसी एहसास के तहत उसने चेहरा घुमा कर देखा। दूर जवाहिरात के साथ नौशिरवां खड़ा था और वो इधर ही देख रहा था, बिगड़े तासुर भिंची भवों के साथ। वो सीधी हुई। ऐसा कुछ नहीं है। हाशिम ने गोया उसे तसल्ली दी। वो उसका चेहरा पढ़ रहा था। उसने अबरू उचका दिए। आपका भाई अभी भी मुझे इसी तरह देख रहा है। उस दिन आपके घर भी उसने मुझे देखते हुए भाई और मामू से कुछ कहा था। वो अभी तक मुझसे अदावत रखता है। आई एम सॉरी, मैं उसकी तरफ से माजरत करता हूँ, उसने नरमी से कहा, और फिर शेरू को घूरकर तंबीहन देखा। वो दूसरी जानिब देखने लगा। हनीन असबाब में सर हिलाकर डिश से कबाब निकालने लगी। उसका चेहरा अब जरा संजीदा और बुझा बुझा सा था। हाशिम माजरत करके आगे बढ़ने लगा, फिर एकदम रुक कर उसे देखा। कुछ क्लिक हुआ था अचानक से। वो ठहर गया। लम्हे भर को सारी दुनिया ठहर गई। फिर उसकी आंखों में हल्की सी तकलीफ उभरी। बमुश्किल वो चेहरे पे मुस्कुराहट लाया, सर इस बात में हिलाया। आई एम सॉरी हनीन, आई रियली एम। मैं पहले ये नहीं कह सका। तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी। मुझे वाकई बहुत। आई एम सॉरी। हनीन ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द था, थकान थी। उसके जहन के पर्दे पर एक भूला बिसरा लम्हा उभरा। तब भी उसकी आंखों में ऐसा ही दर्द था। हनीन ने सर झटका। वो लम्हे भर में शादी की तकरीब में वापस आई, मगर अब हाशिम जा चुका था। वो अपनी मेज तक खाली उस जहनी के आलम में वापस आई। जुमर खा चुकी थी, टिश्यू से लब थपथपाती वो सादी से आहिस्ता से कुछ कह रही थी। हनीन ने बेध्यानी से सुना। क्या तुमने वो उसे वापस कर दिया? कर दूंगा जल्द ही, सादी ने मुख्तसरन कहा। हन्ना चौंकी। भाई ने कब नेकलेस वापस करना है आखिर? मगर फिर उसके जहन की रो भटक गई। हाशिम की माजरत। 1.5 साल बाद उसने वो शिकवा दूर कर दिया जो हनीन को उससे था ही नहीं। सेम, कपड़ों पर मत गिराओ। नुदरत की तवज्जो उधर नहीं थी। वो हस्बे मामूल सेम को लताड़ रही थी। वो भी आगे से हनीन और सादी का भाई था। अम्मी, दाग तो अच्छे होते हैं। हनीन वापस आ चुकी थी मुकम्मल तौर पे। तुनक कर उसे देखा। ये खुद भी हमारे खानदान पे किसी दाग से कम नहीं है। मत तंग करो उसे। नुदरत ने दबा दबा सा घूरा। वो फौरन चमक कर बोली। ये शुरू करता है हमेशा, ताली 2 हाथों से बजती है, मगर थप्पड़ एक ही से पड़ता है और घर जाकर पड़ता है। इस धमकी पे वो बुड़बुड़ाकर सर झुकाए खाना खाने लगी। सादी उठकर गया तो नुदरत ने जुमर के करीब होकर कहा, ये जो नीले कपड़ों वाली जा रही है ना, ये हुमैरा की बेटी रानिया है। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग मुकम्मल की है इसी साल। मुझे ये शादी के लिए पसंद है। जुमर ने चौंक कर उसे देखा और काफी दिलचस्पी से। ये तो बहुत प्यारी है। फिर कब मांग रही हैं आप रिश्ता? उसके चेहरे पर जो किरण की बातों से डिस्टर्ब सा तासुर छाया था, वो जाहिल होकर मुसर्रत में बदलने लगा। हनीन ने एक उचटती निगाह उस दराज कद लड़की पे डाली जो लंबे फ्रॉक में इधर उधर घूम रही थी, और चूंकि उसके लिए ये खबर नई नहीं थी, इसलिए सर झटक कर खाने लगी।
ابھی بڑے ابا سے مشورہ کرنا ہے، پھر ہی کوئی بات شروع ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے بھی بلکہ صرف سوچتے ہوئے بھی ندرت کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ اور امی، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ سیم نے اپنے تئیں بہت بڑوں والا سوال پوچھا تھا اور ندرت کا ہاتھ بس جوتے تک جاتے جاتے رہ گیا۔ کیوں انکار کریں گے وہ ہمارے شادی کو؟ کوئی وجہ بنتی ہے کیا؟ زمر نے مسکراہٹ دبائے اس سے پوچھا۔ وہ جواباً مسکرا کر رہ گیا، مگر حنین کا چمچ لبوں تک لے جاتا ہاتھ رکا، سر اٹھایا، سنجیدگی سے زمر کو دیکھا اور پھر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ زمر نے بھی اس کو دیکھا۔ ندرت سویٹ ڈش لینے اٹھ گئی، تب حنین بولی، بغیر وجہ کے بھی انکار ہو جاتے ہیں پھوپھو، کسی اچھے بھلے آدمی کو بھی اپنے زوم میں جنگلی، جاہل اور غصہ ور کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے۔ زمر کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ سوری، اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں تو آپ کی میموری ریفریش کر رہی تھی، کیوں؟ کیا آپ نے یہی کہہ کر فارس ماموں کے رشتے کو انکار نہیں کیا تھا؟ اور سر جھٹکا کر درمیان میں روکا، منہ چمچ میں ڈال دیا، پھر رخ پھیر کر سویٹ ڈش کے لیے اٹھ گئی۔ اور زمر، وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی، ساکت، جامد، سانس تک بند ہو گیا، جیسے اندھیرے میں سیڑھیاں اترتے آخری زینے کے بعد یہ سمجھ کر پاؤں اتارا جائے کہ ابھی ایک زینہ اور باقی ہے، اور وہ لمحے بھر کو ہوا کا پاؤں کا ہوا میں معلق ہو کر زمین کو لگنا، وہ لمحے بھر کا شوق، وہ دل کی بے ترتیب دھڑکن، وہ وقت کی رفتار کو تھما دیتی ہے، بالکل خاموش، رکا ہوا وقت۔ موجودہ دن سے 5 سال قبل۔ کچھ زخم صدیوں بعد تازہ رہتے ہیں فراز، وقت کے پاس بھی ہر مرض کی دوا نہیں ہوتی۔ حنین کے کمرے میں فل پنکھا چل رہا تھا، کارپیٹ پہ جائے نماز بچھائے زمر تشہد میں بیٹھی تھی، نظریں ہاتھوں پہ مرکوز، چہرے کے گرد دوپٹہ، لب ہلتے ہوئے، پھر اس نے دائیں بائیں سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تبھی نگاہ الماری سے کچھ نکالتی حنین پہ پڑی۔ زمر مسکرائی اور وہ جو کسی بات پہ جھنجھلائی کھڑی تھی، پھیکا سا مسکرا دی اور پھر سے چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ زمر ہاتھوں میں دیکھتی، زیر لب دعا مانگتی رہی، پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی تو حنین پلنگ کے کنارے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بجھا بجھا سا، دماغ کہیں اور اٹکا ہوا لگ رہا تھا۔ شاید کوئی پریشانی تھی، مگر کون پوچھے اور کون بتائے؟ ان کا رشتہ اتنا پرتکلف تھا کہ 2 سال سے سعادی کی غیر موجودگی نے بھی ان کو قریب نہیں کیا تھا۔ بس مسکراہٹ سے مسکراہٹ تک کا رشتہ۔ کیا میں اسے یہیں رہنے دوں ہنا؟ اس سے جائے نماز اٹھانے سے قبل پوچھا۔ حنین نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ابھی امی 2 4 سلواتیں مزید سنائیں گی، تب وہ وضو کرنے جائے گی۔ زمر کو معلوم تھا۔ حنین چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائے بیٹھی رہی۔ پھپھو، آپ تو ساری نمازیں پڑھتی ہیں نا؟ میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ الجھن بھرے انداز میں اس سے پوچھنے لگی، جیسے ریاضی، سائنس یا معاشرتی علوم کے سوال ڈسکس کرنے ہمیشہ اس کے پاس آتی تھی۔ اس سے زیادہ وہ کبھی کچھ نہیں ڈسکس کرتی تھی۔ پوچھو، وہ نرمے سے کہتی واپس جائے نماز پہ بیٹھ گئی۔ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے؟ ہاں ہے۔ زمر کے لیے جواب آسان تھا۔ کیسے؟ میرا مطلب ہے آپ اس محبت کی تعریف کیسے کریں گی؟ زمر چند لمحے پرسوچ نگاہوں سے اس کا کم عمر چہرہ تکتی رہی، پھر ذرا سے شانے اچکائے۔ میرا نہیں خیال کہ میں اس محبت کو ڈیفائن کر سکتی ہوں۔ اوکے، میری ایک کرسچن دوست نے پوچھا تھا، اسی لیے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ زمر نے گردن موڑ کر اسے باتھ روم جاتے دیکھا۔ ماتھے پہ کٹے بال اور باقی بال ہیئر بینڈ میں جکڑے کندھوں سے نیچے گرتے تھے۔ چہرے پہ پھیلی الجھن اب بھی وہیں تھی۔ کوئی مسئلہ تھا، مگر خیر، اس نے گھڑی دیکھی۔ اب اسے گھر جانا تھا، ورنہ امی خفا ہوں گی۔ جب حنین نماز پڑھ کر آئی تو زمر جا چکی تھی۔ چونکہ حنین سامنے نہیں تھی، اس لیے وہ آج کچھ نہیں بھولی، نہ ہنّا کو یاد رہا۔ وہ بس بیزاری سے کمپیوٹر کے سامنے آ بیٹھی اور اسے آن کیا۔ ڈیسک ٹاپ کی گھڑی اس نے علیشہ کی ریاست کے مقامی وقت کے مطابق سیٹ کر رکھی تھی۔ وہاں صبح ہو چکی تھی اور علیشہ آن لائن تھی۔ چوکھٹے میں علیشہ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ 2 سال پہلے کی نسبت اب ذرا بڑی لگتی تھی، یہی کوئی 20 برس کی۔ دوسرے چوکھٹے میں حنین تھی، اداس اور خفا خفا سی۔ اس کے گھر والوں کو علیشہ کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ سارا وقت بھی حنین کا کیمرہ آن رہتا تو کسی کو مسئلہ نہ ہوتا۔ تم اداس لگ رہی ہو؟ علیشہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی بوجھ گئی۔ حنین نے
गर्दन दाएं बाएं हिलाई मगर आंखों में वही उदासी छाई रही। मैं फोरम पे तुम्हारे सवाल का जवाब पोस्ट करने लगी थी। साथ ही वो कीज दबाए जा रही थी। अलीशा ने चेक किया, फिर उसकी आंखें चंबे से सिकुड़ी। हनीन, मुझे लगता है तुमने गलत जवाब लिख दिया है। मेरा सवाल था, क्या आपको खुदा से मोहब्बत है? तुमने जवाब में पता नहीं लिख दिया है। ये सच है, मुझे वाकई में पता नहीं है। मगर अलीशा चुप हो गई। हनीन अब मुट्ठी पे ठोडी गिराए उसे देख रही थी। मगर तुम और मैं, हम ज्यादातर दीन की बातें करते हैं, एक दूसरे को अपने अपने दीन के बारे में बताते हैं, और तुम भी मेरी तरह अपनी किताब बहुत पढ़ती हो। फिर बहुत नहीं, मैं हफ्ते में एक दो दफा ही पढ़ पाती हूँ। जब भाई था तो हम रोज पढ़ते थे, मगर अब मुझे वक्त नहीं मिलता। हन्ना ने शाने उचकाए। देखो अलीशा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो नॉवेल्स और ड्रामे जिनमें हीरो या हीरोइन बहुत ही गुनहगार होते हैं और फिर किसी बड़े वाक़ये के बाद वो बिल्कुल मजहबी होकर अल्लाह की मोहब्बत में सब गुनाह छोड़ देते हैं। मैं ऐसी कहानियों की बहुत कदर करती हूँ, मगर मैं खुद को उनसे रिलेट कर नहीं कर सकी कभी। मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ, एहतराम भी करती हूँ, दुआ भी मांगती हूँ, उसे माबूद तस्लीम करती हूँ। मैं, अम्मी, अपने भाइयों और अब्बू, मुड़ के देखा, जुमर जा चुकी थी कब की, और कुछ दूसरे रिश्तेदारों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए मैं कह सकती हूँ। ज़रा तवक्कुफ के बाद वो चेहरा हथेली से हटाकर पीछे टेक लगाते हुए साफ गोई से कहने लगी, तुम्हारी सारी तकरीर एक तरफ, अभी तुम किस बात पे परेशान हो? मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी मसला है उसको हल करने की कोशिश करो। हाँ, एक स्कूल का मसला है, खुद ही हल हो जाएगा। वो तल्ख हुई। अलीशा ने लब भेजकर नफी में गर्दन हिलाई। उसकी सुरमई आंखों में फिक्रमंदी थी। मसले खुद हल नहीं होते, करने पड़ते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो खुद में हिम्मत तलाश करो या ज्यादा हिम्मत वाले को तलाश करो। और फिर वो आदतन हंसी, ये उसका अंदाज था। ज्यादा हिम्मत वाला? हनीन ने मुड़कर दरवाजे को देखा, फिर नफी में सर झटक कर सीधी हुई। क्या तुमने प्रिजन ब्रेक का ये सीजन खत्म कर लिया? साथ ही फोन की घंटी बजने लगी। हनीन ने बेजारी से दूर पड़े फोन को बजते देखा। अम्मी और सेम जुमर के जाते ही सोने चले गए थे, उसे ही उठना पड़ेगा। नहीं, अभी छठी किस्त पे हूँ यार, इस बार मज़ा नहीं आ रहा। वैसे मुझे माइकल से ज़्यादा लिंकन पसंद है। अच्छा, मैं चलती हूँ। इस वक्त मेरी एक रिश्तेदार आंटी का फ़ोन होता है अमूमन, और वो लंबी बात करती हैं। वो अलविदाई कलमात कहती साइन ऑफ करने लगी, फिर भाग कर मुसलसल बजता फ़ोन उठाया। CLI पे नंबर अनजाना था, मगर फिर भी कहीं देख देख रखा था। हेलो जी, हनीन बात कर रही हूँ। ओह जी जी, श्योर। अभी अभी नहीं, मगर शाम में मामू आएंगे हमारी तरफ, तो मैं उनके साथ आ जाऊंगी। श्योर औरंगजेब अंकल। मुस्कुरा कर उसने फोन रखा। चेहरे पे आई सारी क्लिफ्ट बेजारी जाइल हो गई। वो अम्मी को बताने भागी। औरंगजेब साहब को काम था और उन्होंने उसे बुलाया था। वाह। अब एहतियात की कोई सूरत नहीं रही। कातिल से रस्म राह सवा कर चुके हम। लीड्स में सुरमई सुबह अपने अंदर नमी समोए उतर रही थी। सारा के किचन की खिड़की से बादलों से ढका आसमान साफ नजर आता था। वो चूल्हे से सॉस पैन उतार कर गर्म दूध कप में उडेल रही थी। पीछे कुर्सी पे जकिया बेगम बैठी फल काट कर शादी के सामने रखती जा रही थी। वो जब से आया था खामोश बैठा था। कितने दिनों बाद आए हो? इतना नहीं होता कि चक्कर लगा लो? वो भी मेरे वारिस को शिकायत करने पे कि नुदरत आपा से कहें शादी की खबर लें। तुम आए हो। PhD मैं कर रही हूँ या तुम? अपने अजले अजली सादा अंदाज में अबरू सुकेड़े बोलती हुई वो इधर आई। ट्रे मेज पे रखी, बारी बारी हर मग में चम्मच हिलाया, फिर सबके सामने मग रखे। जकिया बेगम ने मग उठाते हुए बगौर सादी को देखा। आज सादी ने आते साथ ही बच्चियों का नहीं पूछा। वो चौंक कर संभला, जरा सा मुस्कुराया। नहीं तो मैं बस। वही तो अम्मी, ये आज बहुत बुझा बुझा लग रहा है। कोई मसला है तो मुझे बताओ। अपना कप लेकर सामने बैठती वो संजीदगी से पूछने लगी, और वो शर्मिंदा हो गया। असल में मेरा मसला नहीं है, मेरा एक दोस्त है, उसका मसला जरा पेचीदा होता जा रहा है। ओके। सारा ने तवज्जो से सुनते हुए कप लबों से लगाया। उस लड़के की मम्मी काफी
کافی پوزیسو ہیں اور کیئرنگ بھی۔ وہ ادھر آیا بھی اس لیے کہ اس کی ممی اس کو میرے ساتھ رکھنا چاہتی تھیں تاکہ میں اس کا خیال رکھوں اور اس پہ نظر بھی رکھوں۔ وہ ڈرگس پہ چلا گیا تھا پہلے۔ اوہ، تو کیا اس نے ڈرگس چھوڑ دیں؟ اس نے ذکیہ بیگم نے ذرا فکر مندی سے پوچھا۔ سعدی کے چہرے پہ بے بسی در آئی۔ یہی تو مسئلہ ہے، میرے اور اس کے سبجیکٹ الگ ہیں، ڈپارٹمنٹ الگ ہے، کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کی ممی کی ہر میل کے جواب میں سب اچھا ہے کہ رپورٹ دیتا تھا، مگر ابھی کچھ دیسی لڑکوں سے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ پھر سے ڈرگس پہ چلا گیا ہے۔ شاید کوئی لڑکی چھوڑ گئی ہے اسے، ایک تو اسے بھی ہر مہینے سچی محبت ہو جاتی ہے۔ آخر میں وہ جل کر بولا۔ ذکیہ اور سارا ہنس پڑی۔ اس دن اس نے گاڑی کہیں ماری ہے، جرمانہ بھی ہوا، مطلب چالان۔ شکر ہے وہ اس وقت ڈرگس پہ نہیں تھا، ورنہ معاملہ بگڑ جاتا۔ اس کی ممی کو نہیں معلوم یہ بات۔ اب میں کیا کروں؟ دوست کی شکایت لگاؤں یا اس کے عیب چھپاؤں؟ دیکھو سعدی، سارا کپ رکھ کر سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میرا حق ہے کہ مجھے اپنے بچے کے ہر کام کی رپورٹ ملے۔ اگر تم اس کے سچے دوست ہو تو اس کی ماں کو ضرور بتاؤ تاکہ وہ اس کی اصلاح کر سکے۔ اگر اس کی جگہ سیم ہی کرتا تو تم یہی چاہتے کہ تمہاری امی کو خبر دی جائے، ہے نا؟ اوہ، سعدی کے لب سکڑے، پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سمجھ گیا تھا۔ سارا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی ماں کو بتاؤ تاکہ دو جوتے لگائے وہ اس کے۔ ذکیہ بیگم کی ساری ممتا جاگ اٹھی تھی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ تھینکس یو آپ دونوں کا۔ پھر کپ اٹھاتے ہوئے موضوع بدلا۔ وارث ماموں ٹھیک ہیں؟ صرف 1 سال رہ گیا ہے نا آپ کے پروگرام کا؟ صرف پورا 1 سال پڑا ہے۔ سارا گھونٹ بھرتے ہوئے اداسی سے مسکرائی۔ اور پھر بالآخر ایک فیملی ہوں گے اور فیملی کی طرح رہیں گے۔ بہت خوار کر دیا ہے ان پڑھائیوں نے۔ واقعی، ذکیہ بیگم بھی سارا کو دیکھتے ہوئے مغموم سی مسکرا دی۔ صرف 1 سال، پورا 1 سال رہ گیا تھا۔ سعدی مسکرا کر گھونٹ بھرنے لگا۔ ہمیں نے روک لیا پنجر جنوں ورنہ ہمیں اسیر یہ کوتاہ کمند کیا کرتے۔ لاؤنج کی کدادم کھڑکی کے ساتھ جواہرات کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی اور ہاتھ میں جکڑے موبائل پہ سعدی کی تازہ ای میل کھلی تھی۔ موبائل اتنی دیر سے یوں پکڑ رکھا تھا کہ اسکرین پسینے سے نم ہو گئی تھی۔ میری این جی او قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی، مؤدب سا پکارا۔ مسز کارداش، آپ کی تمام پیکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ رات کے لیے لیڈز کی فلائٹ بھی بک کروا دی ہے اور مسز شہری نے کہا ہے کہ وہ بھی چلیں گی۔ جواہرات نے ابرو سے ہوں کا اشارہ کیا تو وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ تبھی اورنگزیب سیڑھیاں اترتے دکھائی دیے۔ جواہرات آہٹ پہ بھی بدستور باہر دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ وہ پیچھے ایک صوفے پہ ٹانگ جما کر بیٹھ گئے۔ اچانک ہی تم نے انگلینڈ جانے کا پروگرام بنا لیا؟ میں شیرو کو مس کر رہی تھی اور اس بہانے شہرین اور سونیا کا بھی دل بہل جائے گا۔ ہاشم کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا۔ یعنی کہ تم نے اسے ایک مکمل فیملی ٹرپ کی شکل دے دی ہے۔ ویری گڈ۔ اور میرے ڈاکومنٹس؟ وہ بہت ضبط سے اسے دیکھ کر بولے۔ جواہرات نے مڑے بنا ذرا سے کندھے اچکائے۔ کیا میں 2 دن سے کئی دفعہ بتا نہیں چکی کہ میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا ہے؟ اس لیے وہ فی الوقت ریکور نہیں ہو سکتے، نہ ان کا ڈرافٹ تیار ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ اب تم باہر جا رہی ہو تو 1 مہینے کے لیے یہ کام ملتوی ہو گیا۔ تب تک تو میری سماعت بھی کی تاریخ بھی گزر جائے گی اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو تمہیں ہی ہوگا۔ اس طنزیہ لہجے پہ جواہرات سکون سے کھڑی باہر دیکھتی رہی۔ دفتن خاور اندر آیا۔ سوٹ میں ملبوس تراشیدہ مونچھوں والا وہ 34-35 برس کا آدمی تھا۔ جی سر۔ آئیے خاور صاحب، اور ذرا وضاحت کیجیے کہ آپ جیسا ایکسپرٹ میری بیوی کا ایک لیپ ٹاپ کیوں نہیں ٹھیک کر سکا؟ خاور نے ذرا کی ذرا جواہرات کو دیکھا اور پھر اورنگزیب کو۔ 2 ناخداؤں کا ہونا بھی عذاب تھا۔ سر، میں نے کوشش کی مگر مسئلہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر آپ کہیں تو کسی پروفیشنل کے پاس لے جاؤں؟
یا آفس سے کسی کو بلا کر؟ جواہرات تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ میرے لیپ ٹاپ میں ہماری کمپنی کے کتنے خفیہ ڈاکیومنٹس ہیں معلوم ہے تمہیں؟ میں کیسے اسے کسی دوسرے کے حوالے کر سکتی ہوں؟ میری بیوی کو یہی خوش فہمی ہے کہ میں کسی اور کو لیپ ٹاپ نہیں دے سکتا جبکہ میں دے چکا ہوں۔ میری، انہوں نے خشمگی نگاہ دونوں پہ ڈال کر میری کو آواز دی۔ جواہرات نے مضطرب سی ہو کر خاور کو دیکھا اور خاور نے ذرا پریشانی سے اورنگزیب کو۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ اورنگزیب یہ نہیں کرے گا مگر سر، اورنگزیب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرایا۔ میری سامنے آئی تو انہوں نے اسے صرف اشارہ کیا۔ وہ پہلے سے مطلع کر دی گئی تھی، سو سر کو خم دیتی باہر نکل گئی۔ جواہرات گویا سلگ کر واپس باہر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ شدید اضطراب پھیلا تھا۔ یہ آدمی ناقابل برداشت تھا، شدید ناقابل برداشت۔ دلبری ٹھہرا زباں خلق کھلوانے کا نام، اب نہیں لیتے پری رو زلف بکھرانے کا نام۔ انیکسی کے اندر چھوٹا سا لیونگ روم تھا جس میں ٹی وی چل رہا تھا اور سامنے بیٹھی حنین چینل بدل رہی تھی۔ اس نے ماتھے والے بال چھوڑ کر باقی پونی میں باندھ رکھے تھے اور ذرا بے چین سی لگ رہی تھی۔ ندرت اور فارس خاموش سے بیٹھے تھے۔ تم نے اورنگزیب انکل کی طرف نہیں جانا؟ انہوں نے بلایا جو تھا۔ ندرت نے اسے پکارا۔ ان کی نوکرانی نے ہمیں آتے دیکھ لیا تھا، جب بلانا ہوگا خود بلا لیں گے۔ اچھا، اٹھ کر ہمارے لیے چائے تو بنا دو، کوئی کام نہیں کرتی تم؟ امی، آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ ہنّا تم باہر چلی جاؤ، ہمیں بات کرنی ہے، تو میں چلی جاؤں گی۔ وہ ریموٹ رکھ کر برا سا منہ بناتی اٹھ گئی۔ فارس خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ ندرت نے پھر پکارا۔ وارث ماموں کے پاس، وہ کال سننے باہر گئے تھے، وہیں رہ گئے۔ وہ داخلی دروازے سے باہر نکل آئی اور دروازہ ذرا سا کھلا چھوڑ دیا۔ پھر باہر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کان لگا کر سننے لگی۔ آنکھوں میں شرارت اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ جی، کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ فارس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایسا ہے فارس کہ سلیم بھائی نے اپنی بیٹی زرتاشا کے لیے اشارے کنائیوں میں بات کی ہے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں بات شروع کروں؟ وہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئیں اور بڑی آس سے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں، کیا زرتاشا ہی ہے خاندان میں واحد لڑکی؟ اس نے ناک سے مکھی اڑائی اور بیزاری سے ادھر ادھر دیکھا۔ اچھا، تم بتاؤ، جہاں کہو گے میں رشتہ لے کر چلی جاؤں گی۔ حنین چہرہ دروازے پہ جھکائے لب شرارت سے دبائے سن رہی تھی۔ فارس چند لمحے ندرت کو دیکھتا رہا۔ آپ کی نند، اس کا بھی تو ابھی کہیں رشتہ نہیں ہوا؟ بہت ہی کوئی سرسری انداز میں کہا۔ ندرت چونکی، پھر آنکھوں میں خوشگواری ابھری۔ ہاں، اس کا بھی۔ پھر رک گئیں، آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ فارس نے غور سے ان کے تاثرات دیکھے۔ میں اس کے قابل نہیں یا وہ میرے؟ نہیں، اصل میں میری ساس، وہ اتنی آسانی سے نہیں مانیں گی۔ نہیں مانتی تو نہ مانے، ایک دفعہ بات کر لیجیے گا بس۔ اس کے تاثرات ذرا سخت ہو گئے۔ ندرت نے جلدی سے بات سنبھالی۔ نہیں، میں پوری کوشش کروں گی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ اس کا ایک اور رشتہ بھی آیا ہوا ہے آج کل، میں پھر اسی ہفتے جا کر بات کرتی ہوں۔ اور باہر دل پہ ہاتھ رکھے کھڑی حنین حیران، خوش، ایکسائٹمنٹ غرض ہر جذبے سے گزر رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کو کان سے پکڑ کر دوسری طرف کھینچا۔ وہ گڑبڑا کر گھومی۔ وارث سامنے کھڑا تھا۔ ماموں، میں آپ کی طرف ہی آ رہی تھی، مگر میں نے سوچا کہ کنسوئیاں لینے میں بھی حرج نہیں۔ اس نے حنین کا فکرہ مکمل کیا۔ وہ ابھی تک کان رگڑ رہی تھی، جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ آپ کدھر رہ گئے تھے؟ گرمی میں اتنی دیر سے کھڑے ہیں۔ وہ گاڑی ہٹا کر اپنی سامنے کر رہا تھا۔ اس نے فارس کی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ حنین کا کان رگڑتا ہاتھ رکا، آنکھوں میں کچھ چمکا۔ اس نے وارث کے ہاتھ سے چابی جھپٹی اور گاڑی کی طرف بھاگی۔ جلدی سے دروازہ کھولا، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی اور ڈیش بورڈ کے خانے کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ وارث ذرا حیران سا اس طرف آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ جب ماموں ہمیں پک کرنے آئے تھے تو مجھے دیکھ کر جلدی سے کچھ اس میں ڈالا تھا، مل گیا، بلکہ مل گئی۔ سیاہ مخملی ڈبی ہاتھ میں لیے حنین نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا اور پرجوش سی ہو کر ڈبی کھولی۔ او گاڈ، کٹو، واپس رکھو فوراً، یہ فارس کی پرسنل چیزیں ہیں، دیکھنے تو دیں۔
वारिस ने हाथ बढ़ाकर डिब्बी लेनी चाही मगर उसने हाथ दूर कर लिया। डिब्बी खुल चुकी थी और वो जो टॉप से अंगूठी की तवक्को कर रही थी, खुद भी ठहर सी गई। स्याह मखमल पे हीरे की नन्ही सी लौंग थी, बिल्कुल मूंग की दाल के दाने जितनी। वापस रखो इसे। दरवाजे के साथ खड़े वारिस ने अब सख्ती से कहा तो उसने डिब्बी बंद करके एहतियात से वापस रख दी। फिर खुद भी बाहर निकल आई। चेहरे पे मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक। ये नोज पिन थी। फारिस ने ली होगी किसी के लिए, अब मत छेड़ना उसे। आहा, मुझे पता है किसके लिए। मेरी फुफ्फो नाक की लौंग पहनती हैं। वारिस की आंखों में नागवारी उभरी। बेख्तियार इधर उधर देखा। अकल किधर है तुम्हारी? दोबारा ये बात मत करना। क्यों? मैंने क्या कहा है? मेरी बात सुनो गौर से। वो संजीदगी से उसके सामने खड़ा कहने लगा। मुझे भी पता है कि तुम्हारी फूफो नाक में लौंग पहनती हैं और मुझे ये भी पता है कि तुम अंदर से क्या सुनकर आ रही हो। फारिस ने पहला मशवरा मुझसे किया था। ये बातें हनीन हमारे खानदानों में पसंद नहीं की जाती। 1.5-2 साल पहले तक वो उसका स्टूडेंट भी रहा है। अगर उसने तब ये बात नहीं की तो इसलिए कि खानदान में कोई ये ना कह सके कि उनका कोई अफेयर रहा है। अब ये वाली बात। सख्ती से डैशबोर्ड की तरफ इशारा किया। ये किसी के सामने नहीं दोहरानी तुमने, नुदरत आपा के सामने भी नहीं। अच्छा। हनीन ने मुंह बनाकर गर्दन फेर ली। सारे एडवेंचर का इन एहतियात पसंद मामू ने बेड़ा गर्क कर दिया था। तभी मैरी एनजीओ इस तरफ आती दिखाई दी। हनीन बेख्तियार सीधी हुई। कारदार साहब आपको बुला रहे हैं। हनीन सर हिलाकर जाने लगी तो वारिस कार लॉक करके आगे आया। ठहरो, अकेली मत जाओ, मैं साथ आ रहा हूँ। उसके चेहरे पे काफी सख्ती सिमट आई थी। इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी, तन्हा पसे जिंदा कभी रुसवा सरे बाजार। हाशिम के कमरे की खिड़की का रुख अनेक्सी की तरफ था, इसलिए वहां से ये मंजर साफ नजर आता था। हाशिम एक सरसरी नजर उन पे डाल के पलटा। सामने बेड पे खुला बैग रखा था और शहरीन अलमारी से हैंगर्स निकाल निकाल कर ढेर कर रही थी। वो भंचे हुए अबरू के साथ उसे देखता रहा। कुछ अरसे से तुम्हारे इंग्लैंड के चक्कर ज्यादा नहीं लग रहे? हैंगर से शर्ट उतारते शहरीन के हाथ थमे, फिर उसे खींच कर उतारा। 3 तहें लगाई, बैग में रखा और सुनहरी बाल कान के पीछे उड़स्ती सीधी हुई। मिसेस कारदार ने पेशकश की थी और वहां मेरी खाला भी रहती हैं। अच्छा है, इस बहाने इनसे भी मुलाकात हो जाएगी। तुम्हारे पास वक्त होता तो हम एक फैमिली की तरह जाते। कोई बात नहीं, तुम शायद मेरे बगैर वहां ज्यादा खुश रहती हो। वो तलखी से कहता आंखें सुकेड़ कर उसे कपड़े तय करते देख रहा था। तुम झगड़े के मूड में हो? उसने बेजारी से कहते हुए ड्रेसर से एक डिब्बा उठाया और उसमें चीजें भरने लगी। झगड़ने का कोई फायदा नहीं है, वहां जाकर भी तुमने मेरी बेटी मुलाजमों पे छोड़ देनी है। उसका बुखार पिछले हफ्ते ठीक हुआ है। मगर शहरी, तुम्हारे पास ना इधर इसके लिए वक्त होता है ना उधर होगा। तुम वक्त निकाला शुरू करो, मैं पैरवी करूंगी। वो लिपस्टिक्स उठा उठा कर डिब्बे में डाल रही थी। हाशिम तलखी से सर झटक कर बाहर निकल गया। राहदारी के दूसरे सिरे पे एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। वो नर्सरी थी और उधर काट के साथ एक मुलाजमा खड़ी नजर आ रही थी। हाशिम की आंखों में अफसोस उभरा। पलटकर एक मलामती नजर अपने कमरे पे डाली और सीढ़ियां उतरने लगा। बीच सीढ़ियों के वो रुक गया, अबरू भैंस गए, फिर तेजी से आखिरी जीने तक आया। तुम्हारा भाई मिला था मुझे पिछले पिछले साल। कह रहा था जब भी कंप्यूटर खराब होता है वो तुम्हें कॉल करता है। औरंगजेब सोफे पे विराजमान कह रहे थे। सामने वाले सोफे के किनारे हनीन टिकी थी और बार बार कभी साथ खड़े वारिस को देखती, कभी खिड़की के साथ मौजूद खुद को सुलगती नजरों से घूरती जवाहिरात को। भाई कंप्यूटर्स में अच्छा नहीं है इसलिए। वो जरा तजबजब से बोली, फिर दोबारा जवाहिरात को देखा। जवाहिरात अब सीने पे बाजू लपेटे तुनदेही से उसे देखे जा रही थी। आम हालात में पुरएतमाद रहने वाली हनीन गड़बड़ा रही थी। हाशिम बमुश्किल जब्त करके वहीं खड़ा रहा। ये लैपटॉप। औरंगजेब ने मेज की तरफ इशारा किया। चल नहीं रहा। वैसे तो मैं किसी को भी बुला लेता मगर तुम्हारा इम्तिहान भी आज दे लेते हैं। हनीन ने एक नज़र वारिस को देखा, जिस पे औरंगजेब ने दूसरी नज़र भी नहीं डाली थी, और फिर लैपटॉप उठाकर गोद में रखा।
उसे खोला, ऑन किया। अब वो जवाहरात को दानिस्ता तौर पे ना देखने की सही कर रही थी। स्क्रीन पे कुछ हर्फ लिखे आ रहे थे। हनीन ने चंद कीज़ दबाई, फिर निगाह उठाई तो आखिरी सीढ़ी पे खड़ा हाशिम भी उसे ही देख रहा था, बिल्कुल सांस रोके मुज़तरब। कारदार्स के चेहरों की ताब लाना मुश्किल था। वो सर झुकाकर स्क्रीन को देखने लगी। चंद बटन मज़ीद दबाए, सिस्टम चलने लगा। और गालिबन ये ऑन हो गया है। तो फिर हनीन, क्या मसला था इसमें? औरंगज़ेब ने एक इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट से बीवी को देखते हुए पूछा। हनीन ने चेहरा उठाया। हाशिम से नज़र मिली। हाशिम ने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ मनफी मत बताना। उसने औरंगज़ेब को देखा। वो मुंतज़िर थे। वो किसी फैमिली वॉर के दरमियान फंस गई थी। नॉर्मल हालात में उसे 1 मिनट। वो नॉर्मल नहीं थी। वो हनीन थी। उसने तन कर गर्दन सीधी की। लैपटॉप का रुख उनकी तरफ फेर कर उसे मेज़ पे वापस रखा और बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। इसमें कोई भी मसला नहीं था। स्टार्टअप का मसला भी खुद साख्ता था। शायद आपने या किसी और ने। मासूमियत से मिसेस कारदार की आंखों में देखा। कोई शरारत की थी इसके साथ। गर्दन औरंगज़ेब की तरफ मोड़ ली, मुस्कुराई। वो भी सर को खम देकर हल्का सा मुस्कुराए। हाशिम ने उफ कराह कर आंखें बंद की। ये बच्चे भी ना। मैं इस फेवर को याद रखूंगा, औरंगज़ेब ने बुलंद आवाज में कहा था। हनीन और वारिस जाने के लिए मुड़े। क्या खाना खाकर नहीं जाओगी? जवाहिरात जरा मुस्कुराकर सर्द आंखों से उसे देखते हुए बोली। नहीं, हम जल्दी में हैं। वारिस ने उसे इशारा किया। बहुत अरसे से तुमने मुझे मूवीज की फहरिस्त नहीं भेजी, औरंगज़ेब ने उसी सख्त और बारोब लहजे में पूछा था। शायद उनका सबसे नरम अंदाज यही था। हनीन ने बेनियाजी से शाने झटके। मैं अब मूवीज नहीं देखती। वो 2-3 घंटे में खत्म हो जाती हैं और फिर दिल करता है बिल्कुल उस जैसी मूवी और भी देखी जाए। मगर वैसी मूवी नहीं मिलती, सो मैं अब अमरीकी टीवी शोज़ देखती हूँ। लंबे लंबे सीज़न, बार बार की एंजॉयमेंट। ये वो आखिरी बात थी जो उसने कही। फिर खुदा हाफिज़ कहकर वो निकल आए। दरवाज़ा बंद करते हुए वारिस ने एक खामोश मगर गहरी नज़र हाशिम पे ज़रूर डाली थी। मैं तुम्हें एक नसीहत करूँगा, कारदार से फासला रखना। ये अच्छे लोग नहीं हैं। वो दोनों साथ साथ सब्ज़ाज़ार अबूर कर रहे थे। अब उसने कहा। हनीन ने उल्टा ताज्जुब से उसे देखा। मैं तो 2 साल से इनके घर भी नहीं आई। कारदार साहब को आखिरी मेल साल पहले की थी शायद। यही भिजवाते हैं हर माह बास्केट। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनका बिजनेस क्या है। बास्केट? इस सवाल पे हनीन दिल खोलकर हंसी। हाशिम भाई की बेटी 6 मई को पैदा हुई थी। सो हर माह की 6 तारीख को चॉकलेट्स और ब्रांडेड स्वीट्स से भरी बास्केट सब रिश्तेदारों के घर आती है कि भाई सोनिया अब इतने माह की हो गई, अब इतने की। जब तक वो 2 साल की नहीं हो जाएगी ये होता रहेगा। अमीरों के चोंचले। वो दोनों बातें करते हुए दूर होते जा रहे थे। हाशिम ने खिड़की से उनको जाते देखा। आंखों में गहरी सोच थी मगर फिर बाप की आवाज़ से चौंक आया। हाशिम, मुझे ड्राफ्ट निकाल कर दो ताकि मैं पेपर्स बनवाऊँ। और ये काम तुम्हारी नाकाबिल एतबार माँ के जाने से पहले हो जाना चाहिए। हाशिम के अब्रू तन गए। खावर को जाने का इशारा किया। वो चला गया तो वो सामने आया। सोफे पे विराजमान बाप के बिल्कुल सामने। मेरी माँ को मुलाजमों के सामने बेइज्जत मत किया करें। वो खड़े हुए, एक खुशबगी निगाह उस पे डाली और दूसरी जवाहिरात पे, जिसके तने आसाब ढीले पड़े थे। आंखों में मुसर्रत चमकी। जो कहा है वो करो, मुझे मत समझाया करो। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उनका दरवाजा बंद होते ही जवाहिरात तेजी से उसके करीब आई। क्या तुमने देखा? वो हमेशा की सितक से मुलाजमों के सामने। मम्मी, मेरे साथ मेरे बाप के खिलाफ बात मत किया कीजिए। जवाहिरात रुक गई। निगाहें यकटक हाशिम के चेहरे पे ठहर गईं। वो गुस्से में लग रहा था। आइंदा आप इनसे गलत बयानी नहीं करेंगी। जमीन नहीं बेचनी तो मुझे बताएं। हाशिम हर मसला संभाल सकता है। खुद गलत किस्म के इकदाम मत लिया करें। जवाहिरात ने उसको देखते हुए इस बात में गर्दन हिलाई। हाशिम एक तरफ से गुजरकर बाहर निकल गया। बरामदे के ऊंचे सतूनों के साथ खाविर चौकस मुअद्दब खड़ा था। वो बरहमी से कहता उसके सामने आया। तुम मेरी माँ के लिए काम नहीं करते, मेरे बाप के लिए भी काम नहीं करते। तुम मेरे लिए काम करते हो। आइंदा इन दोनों का कोई भी ऐसा हुक्म मत मानना जो उनके दरमियान किसी झगड़े का सबब बने। क्या मैं दोहराऊं या तुम समझ गए हो? खावर ने सर झुका लिया। सॉरी सर,
مسز کاردار نے مجھے دھمکی دی۔ اوکے، میں احتیاط کروں گا۔ ہاشم نے گہری سانس لے کر گردن موڑی۔ یہاں سے انیکسی بھی نہیں نظر آتی تھی۔ وہ پچھلی طرف تھی، مگر اسے کچھ اندیکھا نظر آیا تھا۔ یہ آدمی، فارس کا بھائی وارث غازی، اس پہ نظر رکھو خاور۔ فون ٹیپ کرو، آفس بگ کرو، جو بھی کرو۔ میں نے سنا ہے یہ پیٹرولیم درآمدات کی ڈیلنگز کی رپورٹ تیار کر رہا ہے۔ بظاہر کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، مگر جس طرح یہ مجھے دیکھ رہا تھا ابھی، سمجھ گئے ہو نا؟ اس کا کندھا تھپ تھپا کر پوچھا۔ خاور نے اس بات میں گردن ہلائی۔ گڈ۔ ہاشم واپس مڑ گیا اور کاردار کا سر پہ اترتی نیلی شام آہستہ آہستہ سیاہی میں بدلتی رہی۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے۔ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ ذوالفقار یوسف کے گھر کا لاؤنج آج زیادہ ہی پر رونق لگ رہا تھا۔ زمر رات ان کے پاس ٹھہرنے کو آئی تھی۔ ندرت خوشی خوشی اسٹور سے صاف تولیے اور لحاف وغیرہ نکال رہی تھی۔ حنین البتہ قدرے مزمحل سی زمر کے سامنے والے صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی تھی۔ زمر نے بہت دفعہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھا، مگر پھر خاموش رہی۔ حنین کا چہرہ اسکول سے آتے ساتھ ہی ایسا تھا۔ جس بات کو وہ اتنے دنوں سے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ آج زیادہ بھیانک طریقے سے سامنے آ گئی تھی۔ اس کی اس بدتمیز، مغرور اور نالائق کلاس فیلو سبرینا جاوید کی والدہ یاسمین جاوید، جو اسکول کی وائس پرنسپل بھی تھی، نے اسے آج آفس میں بلایا تھا۔ آپ نے 9th میں بورڈ ٹاپ کیا تھا حنین، کیونکہ آپ کے نوٹس بہت اچھے ہوتے ہیں۔ جی میم۔ اس نے محتاط نظروں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ کرسی پہ بہت تمکنت اور روب سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اور سبرینا کافی دن سے آپ سے نوٹس مانگ رہی ہے۔ نہ نوٹس آپ نے دیے، نہ ہی ان کی پریکٹیکل نوٹ بک بنا کر دی۔ میم، وہ نوٹس میں لیکچر کے دوران لیتی ہوں۔ انگریزی کے خط، مضمون وغیرہ میں جن کتابوں سے تیار کرتی ہوں، وہ میرے بھائی اور پھوپھوں کی پرانی کتابیں ہیں۔ میں کیسے کسی کو دے سکتی ہوں؟ اور میں اس کو کیوں نوٹ بک بنا کر دوں؟ آپ کو پتا ہے 9th کا بورڈ ٹاپ تب میٹر کرے گا جب آپ 10ویں میں بھی ٹاپ کریں۔ ملا کر رزلٹ آئے گا نا؟ سو آپ سبرینا کی مدد کیا کریں۔ اگر نہیں کریں گی تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ وائس پرنسپل چاہے تو آپ کا داخلہ بھی نہ بھیجے، چاہے تو ایسے کامنٹس لکھ کر اسکول سے خارج کر دے کہ اگلے 3 سال تک کوئی اسکول ایڈمیشن دینے کا اہل نہ رہے۔ منڈے تک سبرینا کی نوٹ بک تیار ہونی چاہیے۔ آپ جا سکتی ہیں۔ اور وہ بے بسی، غصہ، یہاں تک کہ ڈر ہر جذبے میں گھری واپس آئی اور تب سے ایسی ہی تھی۔ امی، میرے براؤن جوتے نہیں مل رہے لنڈے والے۔ سیم کو پھپھو کی موجودگی میں تازہ تازہ خریدے جوتوں کو دکھانے کی جلدی تھی، اس لیے کافی دیر سے آوازیں لگا رہا تھا۔ حنین چونکی، پھر اٹھ کر اندر گئی جہاں وہ الماری کھولے کھڑا تھا اور اسے زور کی چٹکی کاٹی۔ کتنی دفعہ امی نے بتایا ہے، لنڈا نہیں کہتے، ایل شاپ کہتے ہیں۔ اچھا، اور پھر سے حلق پھاڑ کر چلایا، امی، امی، میرے ایل شاپ والے جوتے نہیں مل رہے جو لنڈے سے لیے تھے۔ اوف! وہ کراہ کر باہر نکل آئی۔ زمر بمشکل مسکراہٹ روک کر بیٹھی تھی۔ حنین پھیکا سا مسکرائی۔ باہر ہوا ہے، اوپر ٹیرس پہ بیٹھتے ہیں۔ زمر اٹھ کھڑی ہوئی، سیم جوتے ڈھونڈ کر فوراً باہر آیا اور آنکھیں پھیلائے تعجب سے اسے دیکھا۔ پھپھو، اس وقت باہر نہیں جائیے گا، ہمارے لان کا درخت ٹیرس تک جاتا ہے، اس پہ جن ہوتے ہیں۔ زمر نے گہری سانس لی۔ جنات، جن کے بارے میں سنانے کو ہر شخص کے پاس ایک کہانی ضرور ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے پھپھو، میرے دوست کے گھر کے قریب ایک قبرستان ہے جہاں سیم پر جوش سے سنانے لگا۔ وہ اس عمر میں داخل ہو گیا تھا جب بچے اسکول سے آ کر میری ٹیچر اور میرا دوست کے اقوال زریں سارا وقت سناتے رہتے ہیں۔ زمر نے نرمی سے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے۔ میں تمہیں اس سے بہتر کہانی سناتی ہوں، مگر پہلے اوپر چلو۔ سیم کی پریشانی نظر انداز کر کے وہ اوپر آ گئے۔ حنین بھی بجھی بجھی سے ان کے ساتھ تھی۔ اوپر والا پورشن کسی دوسری فیملی نے کرائے پہ لے رکھا تھا، البتہ ٹیرس کی طرف بیرونی لوہے کا زینہ جاتا تھا اور وہاں یہ لوگ بھی بیٹھ جایا کرتے تھے کبھی کبھار۔ باغیچے کا درخت ٹیرس کے ایک حصے پہ گھنا سایہ کرتا تھا۔ وہ درخت سے دور وسط میں بچھی کرسیوں پہ جا بیٹھے۔ تو اسامہ یوسف خان جنات سے ڈرتا ہے؟ سیم کو بازو کے حلقے میں لے کر اپنے ساتھ بٹھائے وہ کنکھیوں سے سامنے بیٹھی حنین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سیم نے تذبذب سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ڈراؤنے ہوتے ہیں نا؟
اور یہ تو تمہیں پتا ہے کہ انسان فرشتوں اور جنوں سے زیادہ اشرف ہے، یعنی کہ زیادہ نوبل ہے۔ مجھے پتا ہے، اس نے دینیات میں پڑھ رکھا تھا، اشرف المخلوقات۔ تو انسان زیادہ نوبل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم وہ بھی کر سکتے ہیں جو جن نہیں کر سکتے۔ جن غائب ہو سکتے ہیں وہ پھوپھو۔ ہاں، اور ہمیں چھپنے کے لیے غائب ہونے کی بھی ضرورت نہیں، آرام سے پریشانی اور اندر کا خوف دوسروں سے چھپا کر خود کو نارمل ظاہر کر لیتے ہیں۔ زمر نے کنکھیوں سے دیکھا، حنین چونکی تھی، مگر وہ اڑ بھی سکتے ہیں۔ سیم کو جنوں کی تحقیر پسند نہیں آ رہی تھی، اور ہمیں اوپر جانے کے لیے پیروں کی ضرورت نہیں، ہمارا کردار ہمیں بلند کرتا ہے۔ ہم زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ ہم اپنی فیملی کا مشکل اور پریشانی میں ہاتھ تھامتے ہیں۔ مگر سیم ذرا کی ذرا درخت کو دیکھ کر خاموش ہو گیا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر زمر اسے سمجھا بھی نہیں رہی تھی۔ میں تمہارے دوست سے زیادہ اچھی جنوں کی کہانی سناتی ہوں تمہیں، وہ سیم کو مخاطب کر کے اس کے بال سہلاتی کہہ رہی تھی۔ حنین بھی ذرا آگے کو ہو کر غور سے سننے لگی۔ صدیوں سے جن آسمانوں کا سفر کرتے فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، پھر ایک دن اچانک انہوں نے آسمانوں کو ٹٹولا تو اسے سخت پایا۔ وہ کان لگانے گئے تو ان پہ شعلے برسنے لگے۔ وہ اس وقت نہیں جانتے تھے کہ ان کے رب نے انسان کے ساتھ نیکی کا ارادہ کیا ہے یا برائی کا۔ تو وہ زمین میں پھیل گئے تاکہ خبر لیں کہ کیا غیر معمولی واقعہ پیش آ رہا ہے جو آسمان پہ اتنے پہرے لگ گئے ہیں۔ کہتے ہوئے اس نے آسمان کو دیکھا، وہ تاریک تھا، چاند کے بغیر صرف تاروں سے ڈھکا، پراسرار، خاموش اور گہرا۔ پھیلتے پھیلتے ان میں سے کچھ وادی نخلا پہ جا پہنچے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو قرآن اتر رہا تھا، نماز کا قرآن۔ جب انہوں نے سنا تو ان کے دل بدل گئے۔ وہ فوراً اپنی قوم، اپنے خاندانوں کو کی طرف پلٹے اور ان کو بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو رہنمائی دیتا ہے۔ تو سیم یوسف، تمہارے دوست کا دوست جو بھی کہے، مجھے تو قرآن میں جنات کا ذکر بہت پیار سے بیان کیا ملا ہے، مجھے تو وہ بہت نوبل لگے۔ انہوں نے سچائی جان لی تو اسے چھپایا نہیں، اپنے لوگوں میں واپس جا کر ان تک حق پہنچایا۔ یہ تو انسانوں کی اچھائی ہے نا، سچ کے لیے سٹینڈ لینا۔ کیا اب بھی تم جنوں سے ڈرتے ہو؟ سیم جو بالکل مسحور ہو کر سن رہا تھا استفسار پہ چونکا، ذرا سے شانے گرائے۔ نہیں تو جنوں سے نہ ڈرا کرو وسیم، ایٹم بم نہ انہوں نے بنائے تھے نہ برسائے تھے، انسان زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ حنین یکٹک مبہوت سے سن رہی تھی، زمر اب سیم کو نیچے سے کچھ لانے کے لیے بھیج رہی تھی۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے زمر کو اپنی طرف رخ کرتے دیکھا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم ڈرنا چھوڑ دو حنا، انسان کو انسان بننے کے لیے بہادر بننا ہوتا ہے۔ نرمی سے مسکرا کر کہا۔ تاریک رات، گھنا درخت، ٹیرس کی تنہائی، حنین کے اندیشے، خوف، سب اس کی آنکھوں کی نرمی میں زائل ہوتا گیا۔ زمر نہیں پوچھے گی، یہ تو طے تھا، وہ صرف سوال کا اعتماد دے کر فیصلہ دوسرے پہ چھوڑ دے گی۔ حنین اٹھی اور سیم کی جگہ پہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ اب سر جھکا کر انگلیاں مروڑتے ہوئے بات کا آغاز کرنا چاہا، مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ زمر نے غور سے اس کا جھکا چہرہ دیکھا۔ میں ایک بہت پر اعتماد لڑکی کو جانتی ہوں جو ہر بات کا ترنت جواب دے کر سب کو ہنسا دیتی ہے۔ آج کیا وہ گھر پہ نہیں ہے؟ میں جب سے آئی ہوں مجھے نظر نہیں آئی۔ حنین ہلکا سا ہنس دی، سر اٹھایا، ہنسی سمٹی، آنکھوں میں ذرا ابھرا۔ علیشا کہتی ہے، میری امریکن دوست، کہ مسئلوں کے دو حل ہوتے ہیں، یا خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو۔ اور میری کلاس فیلو سبرینا، پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، پھر اگلے قدم تو خود بخود اٹھنے لگ جاتے ہیں جیسے برسوں کی عادت ہو۔ ساری بات سن کر زمر نے سنجیدگی سے کہا، پہلی بات، تمہیں اسکول میں بلی کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہراسمنٹ ہے اور یہ جرم ہے۔ حنا، کبھی بھی زندگی میں ظلم کے اوپر خاموش نہیں رہنا، اوکے؟ حنین نے فوراً اس بات میں گردن ہلائی۔ دوسری بات، یہ مسئلہ تو میں 2 دن میں حل کر سکتی ہوں۔ میرے پاس ایک ایسا پلان ہے جس کے بعد وہ ٹیچر تمہیں دوبارہ دھمکانے کی جرت نہیں کر سکیں گی۔ واقعی؟
حنین کی آنکھوں میں حیرت، خوشی، غرض ہر مثبت جذبہ چمکنے لگا۔ ہاں، تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتی ہوں۔ حنین کا چہرہ گویا دمکنے لگا۔ الفاظ دنیا بناتے ہیں، الفاظ دنیا بکھیرتے ہیں۔ صرف الفاظ نے ہی اسے اتنا مطمئن کر دیا تھا۔ وہ پرسکون سی ہو کر بیٹھ گئی، پھر جلدی سے سیدھی ہوئی۔ او، امی نے ٹرائفل بنا کر رکھا تھا فریج میں، آئیں نیچے چلتے ہیں، ورنہ موٹا آلو سب کھا جائے گا۔ زمر ہلکا سا ہنس دی مگر وہ نیچے نہیں گئی۔ اس نے حنا کے جانے کا انتظار کیا، ساتھ ہی چہرے کا پرسکون تاثر غائب ہوا۔ اس کی جگہ مضطرب سوچ نے لے لی۔ اس نے موبائل نکالا، فون بک اوپر نیچے کی ایک نمبر پہ رکی۔ اس نے چوتھی گھنٹی پہ اٹھا لیا تھا۔ فارس، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ جم سے آ رہا تھا، سانس ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ نہیں میم، بتائیے۔ میری ایک فرینڈ کا کیس ہے، مقابل ایک اسکول کے وائس پرنسپل ہیں۔ تاریک رات میں سرگوشی نما آواز میں وہ کہہ رہی تھی، اور وہ خاتون ہاتھ نہیں آ رہی۔ تو ان کو ڈیل کرنے کا کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ زمر نے گہری سانس لی۔ نیچے سے حنین اور اسامہ کے پھر کسی بات پہ لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سماعت کی حد سے دور تھے۔ نہیں، لیکن اگر میں یہ اس فرینڈ کو ابھی کہہ دیتی تو وہ کبھی دوبارہ اپنا مسئلہ لے کر میرے پاس نہیں آئے گی۔ سچ بتاؤں تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اوکے، آپ ان خاتون کا کوئی نمبر پتہ وغیرہ دے دیں، ان کی بیک گراؤنڈ فائل تیار کر کے آپ کو بھجوا دوں گا، کچھ تو مل جائے گا ان کے خلاف استعمال کرنے کو۔ تھینک یو سو مچ فارس، بس یہ ہمارے درمیان رہے۔ ٹھیک، اور کوئی مسئلہ؟ وہ ذرا رکا مگر زمر نے دوبارہ سے شکریہ کر کے فون رکھ دیا۔ اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بیچارے پرانے اسٹوڈنٹس کتنی عزت کرتے ہیں، کاش میڈم یاسمین بھی عزت کروانا جانتی ہوتی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔